سورہ نساء آیت 28 میں بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، سنو، لوگوں کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، دھوکہ دے کر مت کھاؤ، غلط ناموں کے ساتھ مت کھاؤ، ظلم کر کے مت کھاؤ۔ حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ مال کی طرف نہیں دیکھنا، مطلب کہ سامنے والے سے بے نیاز زندگی گزارنا ہے۔ اسلام اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، بے نیاز، اس کے پاس کیا دیا گیا کیا ہے مت دیکھو، اس کی فکر ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ نساء آیت 58 میں بتایا گیا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو۔ مقروض کے پاس امانتیں ہوتی ہے، لوگوں کی امانتیں ہوتی ہے، اور امانتیں وقت پر اس کو ادا کرنا ہے، ورنہ اس کی پوچھ ہونے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین طور پر قرض ادا کرو۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نو عمر اونٹنی کسی سے بطور قرض لیا، پھر آپ کے پاس زکوٰۃ کے کچھ اونٹ آئے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس آدمی کا 9 عمر اونٹ اسے ادا کر دو۔ تو میں نے کہا ان اونٹوں میں صرف ایک اونٹ ہے جو بہت عمدہ ہے اور 7 سال کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اسے دے دو۔ یعنی مطلب کسی کے پاس کم لیا ہے تو بہتر طریقے سے لوگوں کو لوٹاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین آدمی وہ ہے جو بہترین طریقے سے قرض ادا کرتا ہے، لیتا ہے جو چیز اس سے کم نہیں، اچھا کر کے دیتا ہے۔ 100 ریال آپ نے لیا ہے، 101 ریال دو، یہ اچھائی بہتری ہے، اور ایمان والوں کی یہ کوالٹیز ہے۔ ایکچولی یہ حدیث کنٹینیو ہوتی ہے اس بات سے کہ ایک یہودی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا کا جو کالر ہوتا ہے اس کو پکڑا اور اس نے دبایا ایسے ٹائٹ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں زخم پڑ گیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ حکم دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اتنا حق ہے قرض دار کو، قرض دار مقروض کا گلا پکڑ سکتا ہے، اگر وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو اس کو گلا پکڑ سکتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کو ایسی باتیں بھی کہہ سکتا ہے جس سے اس کو ہرٹ ہو، وہاں تک پرمیشن ہے، لیکن اعلیٰ صفت یہ ہے کہ معاف کیا جائے یا چھوٹ دی جائے، کچھ وقت دیا جائے۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں نا دنیا میں، ایسے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کم بخت کم عقل لوگ ہوتے ہیں، جو ذلیل زندگی گزارنے پر تیار ہو جاتے ہیں، لوگوں کا بے دھڑک مال ہڑپ کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، ویسے لوگوں کے ساتھ پھر انگلی ٹیڑھی کر کے ہی گھی نکالی جاتی ہے۔ یہ محاورہ ان لوگوں کے لیے فٹ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تو آپ نے کہا کہ نہیں اتنا تو جائز ہے، حق ٹھیک ہے، اتنا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر ایک کے ساتھ نہ کریں۔ دیکھیں کون سا قسم کا مقروض ہے انگلی ٹیڑھی کر کے نکالنے والا، تو پھر وہاں انگلی ٹیڑھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ حدیث سے ہمیں ملتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ اموال الناس یرید عداءها اذل اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ علیہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا مال بطور قرض لے اور وہ نیت اس کی ادا کرنے کی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے مال ادا کرنے کے راستے فراہم کرے گا، آسان کرے گا۔ لیکن جس کی نیت یہ ہو کہ وہ قرض لے لیکن ادا نہ کرے، ادا کرنے کی نیت نہ ہو، تو ویسا شخص کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں گے۔ من اخذ اموال الناس یرید ادعاها اذل اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ۔
جو ارادہ کرتا ہے، جس کی نیت میں ہی کھوٹ ہوتی ہے، وہ لیتا ہی اس نیت سے کہ میں اس کو دوں گا نہیں. جیسے ایک لوگ کہتے ہیں نا، قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ، کس کا دیا میں نے کہ اس کو دوں گا. تو یہ محاورہ بھی بڑی ٹھاٹھ سے لوگ کہتے ہیں نا، بھائی تو مت دے لیکن آخرت میں تجھ سے چھینا جائے گا. تو ایسے کاموں میں مبتلا، ویسے تو نیکیاں تیرے پاس ہوں گے ہی نہیں، اب جو ہوں گے وہ تجھ سے وہاں چھینا جائے گا. تو یہاں دنیا میں کہتا پھرتا ہے میں نے کس کا دیا کہ اس کا دوں گا، تو وہاں پر تجھ سے چھینا جائے گا، تجھ سے سب کو دینا پڑے گا جبرن. یہ بات یاد رکھے. تو یہ محاورے سینہ تان کر کبیرہ گناہ کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اس سے ہمیں باز آنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹال مٹول کرنے والی کی عزت اور آبرو حلال کر دی گئی ہے. دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا مومن کا مال اور جان حرام ہے، یہاں پر ٹال مٹول کرنے والے کی عزت آبرو حلال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی الواجد یحل اللہ ارضہ و عقوبتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض ادا کر سکنے والے کا ٹال مٹول کرنا حلال کر دیا ہے کہ اس کی آبرو کو اور اس کی سزا کو. یعنی ٹال مٹول ایسا جرم ہے کہ ٹال مٹول کرنے والوں کو سوسائٹی میں ذلیل کیا جا سکتا ہے، اس کو باتیں سنائی جا سکتی ہے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک حد میں. ٹھیک ہے، یہاں تک علماء نے کہا ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنی برداشت کرنے کی سکت نہیں ہے، تو آپ کیا کرو، دو ہی مت قرض، کسی کے ساتھ پیسے کا معاملہ کرو ہی مت. یہاں پہ جب آپ کے پاس صبر ہو تو ہی پیسوں کا معاملہ کرو. بہرحال اگر کوئی اسلامک کنٹری ہے جہاں پر اسلام کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ حد نافذ کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا ہاتھ کاٹا تھا جو قرض لیتی تھی اور واپس نہیں دیتی تھی، لیتی تھی واپس نہیں دیتی تھی، لیتی تھی واپس نہیں دیتی تھی، اس کا معمول وہ بن گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹوا دیے، کیونکہ وہ چور ہے نا، چور ہے، ڈاکو ہے، لوگوں کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے. ایسے لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایسے لوگ چور ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے چور کی شکل میں ملیں گے قیامت کے دن. یعنی نیت نہ ہو کسی انسان کی، تو نیت نہ ہو تو دو نقصانات ہیں. ایک نقصان کیا ہے، اس کا قرض واپس کبھی بھی نہیں ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جس کی نیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی فراہم کرتے ہیں، آسان کرتے ہیں، لیکن جس کی نیت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو واپس کرنے کا کوئی راستہ نہیں نکالتے. اگر نیت نہ ہو تو دوسرا نقصان یہ، جو شخص اس نیت سے لے کر واپس نہیں کرنا ہے تو وہ ڈاکو ہے. ٹھیک ہے، وہ حدیث کے تحت، یعنی اس کی شرح میں علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہلاکت میں مبتلا کریں گے، زندگی اس کی اجیرن کر دیں گے، مصیبتوں میں ڈال دیں گے، اس کی کمائی یعنی رزق اس کا تنگ ہو جائے گا اور اس کے رزق میں بے برکتی ڈال دیں گے، آخرت میں عذاب اور آخرت میں سخت رویہ اس کے ساتھ کیا جائے گا. اتنی ساری مصیبتیں اس کے ساتھ ہوں گی جس کی نیت نہ ہو قرض واپس کرنے کی. ابن ماجہ کی روایت ہے 2423 میں، تم میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو لوٹانے میں اچھا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طور پر واپس کرتے تھے. کئی ساری احادیث میں یہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتیاط کرتے تھے، قرض کو ادا کرنے کی آپ فکر کرتے تھے بلکہ ادا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا ہے اگر کوئی میت مال چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ مال وارثوں کا ہے، لیکن اگر کوئی قرض ہے اس پر تو پھر وہ اس کو میں ادا کروں گا، یعنی قرض کو میں ادا کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر وہ ذمہ داری لی ہے. تو سمجھے، مال وارثوں کا، یعنی یہ بڑا دل اور محسنین کی کوالٹی ہوتی ہے، اعلیٰ صفت کے مومنوں کی کوالٹی ہوتی ہے. لوگوں کو وہ فکر ہوتی ہے کہ لوگ جہنم سے بچے، لوگ جہنم میں جانے سے بچے، بری طریقے سے حساب ان کا ہونے
سے ان کو بچایا جائے، یہ فکر ان کی ہوا کرتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فکر کے تحت، جیسے وہ حدیث میں ہے نا، آپ نے بتایا کہ میں تمہاری کمر کو پکڑ کے تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں، یعنی آپ تو اتنے شفیق تھے، اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ٹائم پہ بھی آپ کے زبان پہ امتی 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 یہی تھا، اتنے چاہنے والے تھے۔ آپ نے ذمہ داری لی، دیکھیں اس سے زیادہ محبت والا اور کیا نظر آ سکتا ہے کہ آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے۔ تو ایسا لیا جا سکتا ہے، لوگوں کے قرض اتارے جا سکتے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، بخاری کی روایت ہے 2386، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتریت طعاما من یہودی الی اجل ورہنہ درعا من حدید۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ ایک خاص مدت تک قرض کے طور پر خریدا، ہماری ضرورتیں بے جا فضول جس میں کوئی حیثیت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ خریدنے کے لیے آپ نے قرض لیا تھا، اور اپنی لوہے کی ذرا اس کے پاس رہن رکھی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا۔ ٹھیک ہے، کل ہم نے پڑھا تھا قرض کون لے؟ جس کے پاس استطاعت ہو، جس کے پاس یہ کانفیڈنس ہو کہ اگر میں وقت پہ نہ کر سکا تو میں فلاں چیز اپنی نکال کر اس کا قرض واپس لوٹا سکتا ہوں۔ اگر یہ کانفیڈنس ہے تو پھر آپ ضروریت کے مطابق، یعنی جو ضروری معاملات ہے اس میں قرض لینے کا اسلام حکم دیتا ہے، کیونکہ دنیا چلنی ہے، کوئی صدقات لینا نہیں چاہتا ہے، کوئی زکوٰۃ لینا نہیں چاہتا ہے، خیرات لینا نہیں چاہتا ہے، ان کے لیے آپشن اسلام نے کھولا ہے قرض کا، اور لیکن جینیون ریزن پہ لینا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے 2388، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، احد پہاڑ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ دیکھ رہے تھے، اور دیکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ احد پہاڑ، غور سے سنیں، میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ احد پہاڑ سونے کا ہو جائے تو اس میں سے میرے پاس 1 دینار کے برابر بھی 3 دن سے زیادہ باقی رہے، سوائے اس دینار کے جو میں کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے رکھ لوں۔ دنیا میں زیادہ مال والے وہی محتاج ہیں، اتنی فکر آپ کی ہوتی تھی۔ اور اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، کبھی بھی زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی، ایک فریضہ۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ہی نہیں تھا۔ آپ کے پاس ایک دن چھوڑے، 1 سال تو بہت بڑی بات ہے، آپ کے پاس ایک دن بھی آپ اپنے گھر میں مال جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، اکٹھا کر کے نہیں رکھتے تھے۔ زکوٰۃ تو اس پہ ہی فرض ہے جو 1 سال اس کے پاس پیسہ ہو رکا ہوا، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے نا۔ تو اتنا نہ آپ استطاعت تک پہنچے، نہ ہی آپ نے کوئی چیز رکھی ہے۔ تو یہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ 3 دن پسند نہیں فرماتے کہ کوئی چیز ہو، سوائے اس کے کہ فکر یہ ہوتی تھی کہ یہ پیسے سے قرض لوگوں کا ادا کروں میں۔ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہے۔ اپنے اخراجات کم کریں، نارمل زندگی گزاریں، لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے قرضے اتارنے کی فکر میں زندگی گزاریں، اس میں پیسہ لگائے، کیونکہ بہت اچھا بزنس ہے، بہت اچھا ڈیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی آپ نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے پاس 3 دن نہ ہو لیکن میں مال ایسے دے دوں، ادھر آپ نے رائٹ ہینڈ بتایا کہ ایسے 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 سب کو بانٹ دوں، بانٹنے میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم نے طریقہ پیچھے پڑھا تھا نا، قربانی دی اور سارا گوشت تقسیم ہو گیا، صرف کھاندے کا پارٹ رہ گیا، تو کہا کہ کیا بچا ہے؟ تو کھاندہ بچا ہے، حالانکہ بچہ نہیں، کھاندہ ابھی ہے، ساری چیز بچ گئی ہے، آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی ہے۔ تو بہرحال دیتے جائیں، قرض حسنہ دیتے جائیں، لوگوں کو قرض دے۔ آپ اتنا لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں برکت لانا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے 2239 میں، جنت میں جانے کی ضمانت
جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اپنا اپنا محاسبہ کرو، کیا میں ان 3 چیزوں سے اب اس وقت بری ہوں؟ کیونکہ ان 3 چیزوں میں مبتلا ہے، 3 میں سے کوئی ایک چیز میں بھی مبتلا ہے اور جان نکل گئی، پھر جنت واجب نہیں ہوگی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ تکبر میں ہے، تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے ہمارے اندر، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قرض میں مبتلا ہے، 2 درہم کا ذکر کیا گیا، 2 درہم، اتنا کم اماؤنٹ کی بات کی گئی ہے، ہم تو لاکھوں میں مبتلا ہے، لاکھوں میں ہم قرضوں میں مبتلا ہے۔ تو اگر اس حالت میں موت آ گئی تو پھر وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں کی فکر ہونی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے اس کی اہمیت۔ دیکھو اس چیز سے پاک ہو جاؤ، اپنی حد میں زندگی گزارو، حد میں زندگی گزارنا بہت اہمیت ہے۔ تیسری چیز، مال غنیمت میں خیانت۔ مال غنیمت جو جمع ہوتا ہے اس میں کسی نے خیانت کی ہے، تو ایک حدیث ہمیں واقعہ ملتا ہے، ایک شہید ہے اور وہ شہید کی بخشش رک گئی ہے، کس وجہ سے؟ مال غنیمت میں سے کوئی ہلکی سی چیز ان کے پاس رہ گئی، ہلکی سی چیز انہوں نے اٹھا لی، خر جو ہوتا ہے نا بکری کا، مطلب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، وہ تھا، اس کے وجہ سے، یا پھر ایک تیر کا بھی ذکر آتا ہے، تیر تھا ان کے پاس مال غنیمت کا، اس کی وجہ سے بخشش رک گئی۔ دیکھیں اسلام کی تعلیمات، غور کریں، دلوں کو جگائیں۔ ایسی زندگی گزارنا نہیں ہے، ایسی زندگی گزارنا ہے جیسے رب چاہتا ہے تو ہی جنت ملنے والی ہے۔ اپنی من مانی زندگی سے جنت میں انٹری نہیں ہے۔ غفلت سے بیدار ہو جائیں، ہوش کے ناخن لے، ابھی سانس چل رہی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے کہ ابھی بھی جاگ جاؤ، اس بلا سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس قید میں رہنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2409، عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ اپنا قرض ادا کر کے، بشرطے کہ قرض ایسے مقصد کے لیے نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہو۔ اللہ کو ناپسند ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے، اللہ کو ناپسند کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پسند کرتے اپنی حد میں رہنا، حد سے بڑھنا چاہتے ہو تم، پھر یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ حد سے بڑھ کر زندگی گزارنا چاہتے ہو اور اس میں قرض لینا چاہتے ہو، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ دکھاوے کی خاطر قرض لینا چاہتے ہو، لوگوں میں اپنی ایک ٹھوس جمانے کے یا پتہ نہیں کیا بتانے کے لیے اپنے آپ کو قرض لینا چاہتے ہو، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کو پسند نہیں، ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ سہولت بھی نہیں دیں گے، ان کو اس قید میں ہی مبتلا رکھیں گے۔ وصیت کے بارے میں آتا ہے، وصیت کی تعلیمات جو قرآن میں دی جاتی ہے، قرآن میں بتایا گیا کہ پہلے وصیت پوری کی جائے پھر قرض دیا جائے، لیکن ترمذی کی روایت ہے 2122 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا ہے قرض کو۔ میت پہ اگر قرض ہو اور اس کی وصیت بھی ہو، جو 1/3 وصیت وہ کر کے جاتا ہے، تو پہلے سیریل وائز حدیث میں بتایا گیا، کیونکہ قرآن میں اس وجہ سے وصیت کو فرسٹ دیا گیا، کیونکہ قرض تو لوگ مانگ کر لے لیں گے، میرا قرض ہے بھائی مجھے ادا کرو، وارثوں سے لیں گے، لیکن وصیت کی امپورٹنس نہیں ہوگی، اس وجہ سے قرآن میں ایسا کیا گیا۔ لیکن حدیث میں بتایا گیا پہلے قرض ادا ہوگا پھر میت کی وصیت پوری کی جائے گی۔ تو قرض کو نکال، جو بچا پھر وارثوں میں تقسیم ہوگا، اگر کچھ بھی نہیں بچا، سارا قرض میں چلا گیا، وصیت میں چلا گیا، پھر وارثوں کو پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی، اور اس پر ہمیں متفق ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو پہلے سے بتائے، اگر چاہتے کہ کچھ بچے ہمارے لیے تو قرضوں میں مبتلا ہونے سے بچیں۔ اولاد کو یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہ ڈالے، بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر پہ بوجھ نہ ڈالے، ہلکی زندگی گزارے، سکون کی زندگی گزارے۔
ابو عیسیٰ کہتے ہیں کہ عام علماء کا اس پر عمل ہے کہ وصیت سے پہلے قرض کو ادا کرنے کا علماء حکم دیتے ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے پر قرض جیسی ٹاپک پر بہت امپورٹنٹ تعلیمات اسلام نے دی ہے۔ جو میت ہے، قبر میں جانے کے پہلے ہم ان چیزوں کو آنکھ بند کر لیتے ہیں، ان چیزوں کا ہم نہ اہمیت دیتے ہیں، اگر اہمیت دے بھی تو بعد میں، پھر کیوں روتے ہو میت پر؟ کیسی تمہاری محبت ہے؟ صرف دکھاوا، لوگ کیا کہیں گے اس وجہ سے روتے بیٹھو؟ یہ نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ جو تعلیمات بتائی گئی اس پر عمل کیا جائے، میت کو اس کی جنت کی سرٹیفکیٹ کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے، یہ محبت ہے۔ محبت یہ نہیں کہ وہ جدا ہو گیا تو ہم رو رہے، اس کے ساتھ کیا کیا آڑ آنے والی ہے اس کی بخشش کے لیے، ان باتوں پر غور کیا جائے، ان کو دور کیا جائے، یہ اصل محبت ہے میت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سنن ابن ماجہ 2410 میں جو مرد بھی قرض لے کر اور اس کی نیت یہ ہو کہ قرض ادا نہ کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے چور بن کر ملے گا، چور بن کر۔ تو کتنے چور ہیں اپنے اطراف دیکھیں، ہم اطراف تو چھوڑو، ہم کتنے چور ہیں، ہم کتنے لوگوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے پیسوں پر ہماری نظر ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو نہیں، ججمنٹ دوسروں کا نہیں، خود کرے ججمنٹ۔ جب ہم سدھر جائیں گے نا، ہمارے اطراف بھی ہماری خوشبو پھیلے گی، تو وہاں پر بھی سدھراؤ آ جائے گا۔ لیکن آپ تو رکو، میرا یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ تو رکو، جو سنا گیا اس پر آپ عمل کرو۔ فرسٹ عمل اپنے سے شروع کرو، ہمارا عمل درست ہونا چاہیے۔ جب ہمارا عمل درست ہوگا تو لوگ خود بخود ہم کو دیکھ کر سیکھ لیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر جو آپ نے تعلیمات دی ہے، میسیج پہنچایا دین کا، وہ آپ نے عمل کر کے بتا کے میسیج پہنچایا، بولنے سے زیادہ آپ کا عمل بات کرتا تھا۔ محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں جنازے رکھے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، پھر اپنی نگاہ کو نیچے کیا، پھر اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھ کر فرمایا، جیسے کوئی انتہا بری خبر سنے تو کیسی ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سختی اتری ہے، کیا سختی اتری ہے۔ تو فرماتے ہیں صحابہ پہچان لیے، تو ہم خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے کہا، جب دوسرا دن ہوا تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سختی نازل ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا قرض کے بارے میں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا ہو، پھر وہ زندہ ہو جائے، پھر اسے مار ڈالا جائے، پھر زندہ ہو جائے، قتل کر دیا جائے اور اس پر قرض ہو، تو وہ جنت میں داخل نہیں۔ 3 بار بھی آپ شہید ہو، 3 بار بھی شہید ہو، پھر قتل، پھر زندہ، پھر قتل، پھر بھی تمہیں بخشش نہیں ہوگی اگر قرض کا آڑ ہے تمہارے پاس۔ شہید کی بخشش نہیں، شہید کی نہیں بخشش۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت والی موت عطا فرمائے۔ تو عام لوگوں کی کیا، کس کھیت کی مولی ہے وہ لوگ، شہید کی بخشش نہیں ہے، قرض کی وجہ سے۔ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ قرض میں زندگی گزارنا۔ سلسلۃ الصحیحہ میں ایک حدیث ہے، ویسے یہ ہے فضیلت میں آنا چاہیے، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا، فضیلت میں آنا چاہیے تھا، کل مجھے اس کی دلیل نہیں ملی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو روکا تھا۔ سلسلۃ الصحیحہ 3407 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی جنت میں داخل ہوا اور وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرضے کا ثواب 18 گنا، یعنی آپ قرض دو گے تو 18 ٹائمز ملٹیپلائی ثواب ملے گا، اگر آپ صدقہ دو گے تو 10 گنا اس کو بدلہ ملے گا۔
تو بہرحال قرض دینا، لوگوں کے کام آنا، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن مقروض کی نیت پہ بہت بڑا اس بخشش اور اس کی مغفرت ڈاواں ڈول ہونے والی ہے۔ تو کوشش کریں کہ قرض سے خالی زندگی گزارے، لوگوں کو گولی مارے، کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کون کیا سمجھے گا سمجھنے دے، اس کی سمجھ ہے اس کو سمجھنے دے، اس کی سمجھ اس کو مبارک، ہماری زندگی ہمہ کو مبارک ہونا چاہیے، ہمیں صحیح طور پر زندگی گزارنا ہے اللہ کے مطابق، رب کے مطابق۔ اچھا، یہاں پر ہم دیکھیں گے قرض لوٹانے کے ایٹیکیٹس کیا ہے، یہ بھی قرآن اور حدیث سے ہے، اس کی میں آپ کو پوائنٹ وائز بتاؤں گی۔ جو قرض لیتا ہے یعنی مقروض جو ہے وہ شکر گزار بن کے رہے، قرض دے کر تو ایسا نہ فیل کرو کہ میرا احسان مند رہو، تم میں نے دیا ہے، میں نے تمہاری مدد کی ہے، احسان اس کے اندر نہیں، یہ مقروض کے ایٹیکیٹس ہے۔ وہ احسان مند بن کے رہے، شکر گزار بن کے رہے، اور اس شخص کے لیے دعا بھی کیا کریں، اس شخص کے لیے دعا کرے جو آپ کی مشکل میں آپ کے کام آئے۔ جیسے لیتے وقت تو بلی، اور جب واپس دینے کا موقع آتا ہے تو شیر بن کے، ہاں دیں گے، کیا ہے، کیا پڑی ہوئی ہے، یہی ہے، یہیں بیٹھے ہوئے، کدھر جا رہے ہم، تو ایسے شیر بن کے باتیں نہ کرے، تو دعائیں کرتے رہیں اور بات کر کے مہلت لو۔ اچھا، ہمیں معاشرے میں ایک قرض لینا ایک زحمت بن گیا، کس وجہ سے؟ جو قرض لیتا ہے وہ منہ کھول کے بات نہیں کرتا، کیوں؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا۔ اچھا، ایک دعا بھی آئے گی انشاءاللہ، آگے ذکر ہوگا، مہلت نہیں لیتا ہے۔ چلو آپ نے 1 سال کا موقع لیا ہے، 2 دن کی مہلت آپ نے لی ہے، 2 دن گزرنے کے پہلے اس کو کال کرے، اس کو بتائے مل کے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوا ہے، مجھے اور کچھ مہلت دے دو۔ جب یہ کھل کر سامنے بولے گا انسان تو پھر سامنے والا مہلت دے گا، اس کو سامنے والے کے اندر اس کے لیے محبت ہوگی، وہ آگے سے مہلت دینے پر آمادہ ہو جائے گا۔ یہ چیز ہی نہیں ہے معاشرے میں، یہ چیز ہمارے اندر سے ہٹ گئی، اس وجہ سے آج کے دور میں قرض دینے سے بھی کتراتے ہیں لوگ، لوگوں کے کام آنے سے بھی کتراتے ہیں۔ مہلت مانگ لیں، مہلت مانگ کر جینیون ہے آپ دینے کے پہلے تو اتنا لو جتنا آپ ادا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ چھپتے مت پھرو، ایٹیکیٹس کیا ہے؟ چھپتے مت پھرو، کلیئر، صاف سیدھی بات کرو، کرسٹل کلیئر بات جب بتائے گا انسان تو سامنے والے کا بھی بھروسہ بنا رہے گا، سامنے والے کا بھروسہ بنا رہے گا جب آپ کرسٹل کلیئر رہیں گے۔ کیا ایک ایٹیکیٹ کیا ہے؟ کوئی چیز رہن رکھ کر بھی آپ قرض لے سکتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی ایسی ویلیوبل چیز ہے، بولے کہ یہ رکھے میری طرف سے اور مجھے دیں، جب میں آپ کو لوٹاؤں تو میری چیز واپس کر دیں، رہن رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن جو رہن آج کے معاشرے میں ہے نا، انٹرسٹ پہ رہن رکھا جاتا ہے، وہ لعنت ہے، لعنت ہے، لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی جنگ کی وعید ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ ہے ان پر جو رہن کے طور پر سود کھاتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، سود کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو بہرحال حلال رہن رکھا جا سکتا ہے، حلال رہن کے تحت معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور ایٹیکیٹ ہے، لین دین کا معاملہ لکھ کر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جو لے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ لکھیں، دیکھو بھائی میں نے یہ لکھا ہے، میں اس وقت آپ کا معاملہ، آپ کی چیز واپس لوٹاؤں گا، صاف سیدھا لکھیں اور لکھ کر مکر نہ جائیں، کیونکہ اتنی ساری وعیدیں ہم نے پڑھی ہے، اتنا سارا ڈینجرس معاملہ ہم نے پڑھا ہے، تو ان باتوں پر احتیاط ہمیں کرنی چاہیے۔ تو قرض ادا کرنے کی 4 شرائط ہے۔ اگر کسی نے اب تک ادا نہیں کیا، کسی نے اپنے پاس اس کو جبراً رکھا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، تو وہ دل سے نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنی اس غلطی کی مان لے اور توبہ کریں، اور واپس بری نیت سے کسی کا مال ہڑپنے کی کوشش نہ کریں۔ اور چوتھی چیز ہے
کہ قرض خواہ کو ڈھونڈ کر اس کا قرض واپس کرے، اس کا مال واپس کرے۔ یہ بعض ایٹیکیٹس ہے، جب یہ کرنے لگ جائیں گے، معاشرے میں یہ چیزیں عام ہونے لگیں گی تو لوگ دیں گے بھی، اور لوگوں کی جو جائز ضروریات ہے وہ پوری بھی ہوں گی، اور بلا بدتر ضروریات ہے، شادی، ایجوکیشن، جس کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے۔ حدیث میں ہم نے پڑھا اللہ بھی وہاں پر آسان کرتا ہے جہاں پر اللہ کا پسندیدہ کام ہو، پسندیدہ کام میں لوگوں نے قرض لیا ہو، وہاں تک جائز ہے۔ سوکھی روٹی کھائیں، چٹنی کھا کر زندگی گزاریں، لیکن قرض جیسی بلا کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قرض خواہ کے لیے دعائیں کیا ہیں؟ کون سی دعائیں بتائی ہے جس سے قرض ادا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم یہ دعا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ بہت زبردست میننگ ہے اور بہت زبردست دعا ہے، دل سے دعا کریں اور اس کی فکر ہو، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بچا۔ اللہ آپ نے جتنی مجھے زندگی دی ہے نا، جس لیول کی زندگی دی ہے نا، اس پر مجھے اکتفا عطا فرما، مجھے اسی میں خوش رہنے والا بنا، مجھے اسی پر کافی ہونے والا بنا، حلال کے ذریعے مجھے حرام سے بچا۔ جب حلال اکتفا ہو جائے گا میرے لیے تو میں حرام کی طرف تو نہیں جاؤں گا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے ماں سوا سے مستثنیٰ فرما، یعنی اپنے ہی دربار سے میری جھولی بھر دے، کسی اور کے آگے میں ہاتھ پھیلاؤں ایسی نوبت مجھے نہ عطا کر۔ ایک اور دعا ہے، بخاری کی ہے 2893، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم سے، رنج سے، اور عاجزی سے، سستی سے، بخیلی سے، بزدلی سے، اور قرض سے، اور لوگوں کے غلبے سے۔ قرض ہوگا، مقروض ہوگا تو لوگ اس پر چڑھ چڑھ کر آئیں گے، تو لوگوں کے غلبے سے بھی اے رب العزت مجھے بچا کے رکھ، مجھے اپنے پناہ میں لے لے۔ تو یہ دعا بھی کثرت سے مانگے، لیکن وہ 4 شرائط کے ساتھ۔ نادم ہو، اللہ سے بخشش مانگے، ڈھونڈے، اس کا قرض ادا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ سے نہیں ہو سکتا، آپ جینیون پرسن ہے، اتنا آپ کی کنڈیشن نہیں ہے، بہت ہی حالت بری ہے، تو اسے معاف کروا لیں، کچھ ایسا سولوشن ڈھونڈے۔ جب آپ کے پاس پیسے ہو تو اس کو دے، لیکن کلیئر بات کریں سامنے والے سے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدعو فی الصلاۃ ویقول اللہم انی اعوذ بک من المعصم ومن المغرم۔ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے۔ دیکھیں آپ دعا مانگا کرتے تھے، جو کہ جو بھی آتا تھا اس کو خیرات کر دیتے تھے، دے دیتے تھے، لوگوں کا قرض ادا کرتے تھے۔ آپ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھے گناہوں سے اور قرض سے بچا لے، مجھے گناہوں سے اور قرض سے پاک رکھ، پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ آپ قرض سے اتنی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ حالانکہ وہ حلال ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں قرض، لیکن آپ کس سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی مقروض ہوتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے، اور یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں، اور میں کبیرہ گناہوں میں پڑنے سے بچنا چاہتا ہوں، تو اس وجہ سے میں دعائیں کرتا ہوں۔ جھوٹ بولنا اس کے اندر عادت ہو جاتی ہے، اور وعدہ خلافی کرنا، اور یہ دونوں بھی منافقت کی کوالٹیز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے یہ 1.5 گھنٹے میں سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا فہم عطا فرما، اس کی فکر عطا فرما، اپنی آخرت کی فکر ہمیں عطا فرما۔ ہمارے بعد کے لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند ہو کر ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں۔ ایک خطرے کی زندگی
کے بدلے ہم سمندر کی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. یہ علامت ہے، کم عقلی کی علامت ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہماری موت کے پہلے ہوش کے ناخن لینے والا بنائے، عقل و سمجھ سے کام کرنے والا بنائے، زندگی جتنی رب دیتا ہے اس پر کافی ہونے والا بنائے، لوگوں کے دکھاوے میں آنے سے محفوظ فرمائے. ہم سب کے گھروں میں جو مقروض ہے اللہ رب العزت ان کے لیے ان کی نیتوں کو حلال کرے، تاکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرے، ان کے لیے راستے آسان فرمائے، وہ قرضوں سے باہر آئے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ آسان زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ دین کا راستہ بہت آسان ہے، بہت میٹھا ہے، بہت لائٹ ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے والا بنائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے حرام کردہ چیزوں کے قریب بھی بھٹکنے سے ہمیں محفوظ رکھیں، اور جلد سے جلد ہم سب ان گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرضوں سے پاک زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.